الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جہزهم بجہازهم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی 8ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں جو تلاوت کی گئی۔ گزشتہ 2 نشستوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تفصیلی واقعہ کافی حد تک بیان ہوا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس واقعے کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ بچپن سے ان کے اوپر جو امتحانات کا سلسلہ شروع ہوا اور بھائیوں کے حسد کی وجہ سے کنویں کے اندر پھینکے گئے، اور اس کے بعد ملک مصر میں بیچے گئے، اور پھر عزیز مصر یعنی مصر کے گورنر کے گھر میں آپ کے اوپر ایک گناہ کے کام کی تہمت لگی اور آپ کو اس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد اسی الزام کے تحت آپ کو جیل میں بھیجا گیا۔ پھر جیل میں کافی عرصہ گزارنے کے بعد پھر اللہ نے ان کی رہائی کا انتظام فرمایا، اور آپ کو بادشاہ نے اپنا مقرب بنایا، اپنے قریب اپنے محل میں جگہ عطا کی، اور اس کے بعد آپ کے سپرد وہ وزارت خزانہ آپ کے سپرد کی۔ اب اس سورت کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا گویا اب ایک آخری جو حصہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، اور بادشاہ کو جو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھلایا تھا کہ 7 سال اناج خوب ہوگا اور اس کے بعد 7 سال تک قحط خوب ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور 7 سال تک جو غلہ پیدا ہوا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دور اندیشی اور آپ کی اس مشورے اور رائے کی بنیاد کے اوپر سارے ملک میں جتنا غلہ ہوتا تھا اس کو مناسب طریقے سے ضرورت کا استعمال ہو جاتا تھا اور باقی اسٹور کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب 7 سال کے بعد قحط پڑا تو قحط اتنا شدید پڑا کہ نہ صرف ملک مصر میں پھیلا بلکہ مصر کے اطراف میں دور دور کے ملکوں تک وہ قحط کے اثرات اور قحط سالی جو ہے وہ پھیل گئی۔ گویا کہ یہ قحط صرف کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ کئی ملک اس کے اندر شامل ہو گئے تھے، اور ایک بہت بڑے علاقے کے اندر یہ قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور لوگوں کے پاس اناج اور غلہ وہ محدود ہو گیا تھا اور کمیاب ہو گیا تھا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ملک مصر میں ہیں، اور وہاں ملک شام میں جہاں ان کا اصلی وطن تھا اور جہاں ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام رہائش پذیر تھے، اور ان کے یعنی حضرت یوسف کے بھائی وہ سب وہاں تھے، تو وہاں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے اور راشن اور اناج یہ کمیاب ہو گیا، لوگوں کے کھانے پینے کی مشکلات ہو گئیں، حتیٰ کہ پیسوں کے بدلے بھی غلہ اور اناج ملنا دشوار ہو گیا۔ تو اب ملک مصر میں چونکہ اس بات کی پہلے سے
منصوبہ بندی تھی اور پلاننگ تھی، تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اب لوگوں کو اناج اور غلہ دینا شروع کیا، جو 7 سال میں اسٹور کیا تھا، محفوظ کروایا تھا، اب وہ لوگوں کو ایک راشن بندی کے ساتھ ایک محدود مقدار کے اندر ہر آدمی کو غلہ دینا شروع کیا، ہر گھرانے کو غلہ دینا شروع کیا، اور ایک مناسب قیمت میں غلے کی فروخت شروع کی کہ جو جس کو ضرورت ہے آئے پیسے دے اور غلہ لے جائے، اور اپنے گھر کے افراد کے حساب سے اس کو ایک مناسب غلہ دے دیا جائے گا۔ چنانچہ لوگ آنے شروع ہو گئے، پھر صرف ملک مصر والے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے لوگ آنے شروع ہو گئے۔ جب یہ خبر ملک شام تک پہنچی کہ مصر کے اندر پیسوں کے بدلے غلہ اناج مل جاتا ہے، غلہ مل جاتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور وہاں سے غلہ لے کے آ جاؤ۔ چنانچہ 10 بیٹے وہ پیسے وغیرہ لے کر آئے اور ملک مصر پہنچے، اور ایک جو بھائی تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، بنیامین، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ وہ چھوٹے تھے، باقی بھائیوں کی بنسبت وہ چھوٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد اب ان سے بنیامین جو ہے وہ حضرت یعقوب کی ایک طرح سے محبت کا اور امید کا مرکز تھے۔ تو جب یہ 10 بھائی آئے تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور ان کے پاس پہنچے، حضرت یوسف کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم وہم لہ منکرون، تو یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچانے۔ 40 سال 30-35 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بچپن میں کنویں میں پھینکا گیا تھا، آج وہ ملک مصر کے یعنی ایک عہدے کے اوپر اور ان کے ہاتھ میں نظام حکومت، تو بھائیوں کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا، ان کے تو دل و دماغ میں ایسی کوئی بات نہ تھی کہ ہمارا بھائی کہاں اس عہدے پہ پہنچ جائے گا، تو وہ تو آ گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اس سارے کام کی نگرانی خود کیا کرتے تھے کہ غلے کی صحیح تقسیم ہو اور صحیح حقدار لوگوں کو ان کا حق ملے۔ چنانچہ جب یہ 10 بھائی آئے، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ فلاں ملک شام سے آئے ہیں، کنعان کے علاقے سے آئے ہیں۔ اچھا جی تمہارے اور بھائی بھی ہیں؟ کہ ہاں جی ہمارا ایک بھائی اور ہے، کہ اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہ ہمارے ایک چھوٹا بھائی بچپن میں گم ہو گیا تھا، تو ہمارے والد محترم اب جو دوسرا بھائی ہے اس کا سگا بھائی ہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، الگ نہیں رہنے دیتے، اس لیے ہم 10 لوگ آئے ہیں، آپ ہم کو ہمارا غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی امتحان کے مراحل باقی تھے، حضرت یعقوب کے لیے بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ابھی اللہ کا امر نہیں آیا تھا، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اپنی شناخت کو ظاہر نہیں کیا، اور ان سے یہ کہا کہ ائتونی بأخ لکم من ابیکم، وہ جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے تو اگلی مرتبہ اس کو بھی لے کے آنا، تاکہ تم نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے تو آپ ہم کو ذرا غلہ وغیرہ زیادہ دیں، تو میں دیکھ سکوں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، غلط کوائف تو نہیں لکھوا رہے، کوائف صحیح لکھوا رہے ہو، بتا رہے ہو، سچی بات کر رہے ہو، تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا اگلی دفعہ میں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو راشن دیا جا رہا ہے کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا، دوبارہ آنا پڑے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو وہ 11ویں بھائی کا حصہ نہیں دے سکتے، ابھی 10 کا ہی حصہ ملے گا، جو آئے گا اس کو حصہ ملے گا، جو نہیں آئے گا اس کا حصہ ہم نہیں دیں گے، تو اگلی مرتبہ آؤ گے تو اب بھائی کو لے کے آنا۔ اب یہ تدبیر کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تاکہ وہ اس بات پر مجبور ہوں کہ جی اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئیں، اور جاتے جاتے یہ کام کیا کہ جب وہ جا رہے تھے
تو چپکے سے جو انہوں نے پیسے دیے تھے، غلے کی قیمت دی تھی، تو وہ انہی کے سامان میں واپس رکھوا دی اپنے لوگوں کے ذریعے، اور بھائیوں کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلا۔ اور جو سرکاری خزانے میں پیسے جمع کرانے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جیب سے جمع کرا دیے۔ یہ وہاں سے واپس چلے گئے، غلہ ان کو مل گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو وہاں جا کے کہنے لگے کہ ابا جان، منع منا الکیل فارسل معنا اخانا، کہ ہمیں تو آئندہ غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے کہ آئندہ غلہ نہیں ملے گا، اپنے بھائی کو لے کے آؤ ورنہ ہم تمہیں بھی نہیں دیں گے۔ تو اب تو مسئلہ یہ ہے، لہٰذا فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اب یہ اگلی چکر کی بات حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہ دیکھو وہ کہنے لگے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ 40 سال پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے، اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس کے بارے میں، بنیامین کے بارے میں تمہارے اوپر ایسا ہی بھروسہ کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ یعنی تمہارا ماضی کا جو کردار ہے وہ تو بے داغ نہیں ہے، تمہارا ماضی صاف نہیں ہے، تمہارا کردار صاف نہیں ہے، تو میں تم پہ کیسے بھروسہ کروں؟ اور بات یہ ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑھ کے حفاظت کرنے والے ہیں، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اسی دوران میں جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کہنے لگے کہ ہمارا تو، ہمارے جو پیسے تھے، جو پونجی تھی وہ تو ہم کو واپس دے دی، اور پیسے تو ہمیں واپس مل گئے۔ گویا کہ غلہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، تو بادشاہ تو بہت اچھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب پیسے بھی آ گئے تو دوبارہ غلے کی خریداری کا انتظام بھی ہو گیا، تو اب دوبارہ جانے کی ذرا جلدی کوشش کی جا سکتی ہے اور ہم آرام سے جا سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تیار کیا اور زور دیا کہ آپ ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجئے ورنہ ہمیں بھی غلہ نہیں ملے گا اور بھوکے مر جائیں گے، قحط سالی ہو رہی ہے، کہاں سے غلہ لے کے آئیں، اور کوئی انتظام نہیں ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخر کار تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھائی میں اس کو تو تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کر لو، یعنی قسم نہ کھا لو کہ بھائی تم اس کو میرے پاس لے کے آؤ گے، ضرور لے کے آؤ گے۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، کہ تم اس کو، بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس لے کے آؤ گے، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ، تمہاری استطاعت میں نہ ہو، کوئی ناگہانی آفت آ جائے اور تمہاری استطاعت میں نہ رہے تو الگ بات ہے، الا ان یحاط بکم، ورنہ تم ہر صورت میں اس عہد کو پورا کرو گے اور اس بچے کو، میرے بیٹے کو بحفاظت لے کے آؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو قسم کھلوائی، جو عہد لیا، اور اس کے ساتھ مستثنا کر دیا اس صورت کو کہ جس کے اندر بندے کا اختیار نہیں ہوتا، آفت ناگہانی ہوتی ہے، اس کو باہر نکال دیا کہ بھئی اگر آفت ناگہانی ہو گئی تو پھر بات الگ ہے۔ آج دنیا کے جتنے معاہدات ہوتے ہیں، کاروباری معاہدات، غیر مسلم کرتے ہیں، پوری دنیا کے کاروباری معاہدات کے اندر اور جو بھی آپس میں عہد و پیمان ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ایک معیاری شق ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ کلوز ہوتی ہے کہ جہاں پہ جس کو کہتے ہیں کہ فورس میجیور،
کہ آفت ناگہانی کے وقت کیا ہوگا، اور اس کے اندر باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ جی اگر فلاں فلاں بات پیش آ گئی، یعنی ایسی بات جو فریقین کے اختیار میں نہیں ہے اور ان کے اختیار سے باہر ہے، خدائی آفت آ گئی، کوئی آسمانی آفت آ گئی، کوئی اور اس طرح کی بات آ گئی کہ جہاں پہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے، تو وہ صورت اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اس آفت ناگہانی کو اس عہد و پیمان سے مستثنیٰ کیا، اور اس کے بعد ان بیٹوں کو روانہ کیا، اور روانہ کرتے ہوئے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ میرے بیٹو جب تم وہاں جاؤ گے، ملک مصر جاؤ گے اور بادشاہ کے پاس پہنچو گے، تو دیکھو ایک دروازے سے سارے بھائی داخل نہ ہوں، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، کیونکہ ایک محل میں جانے کے کئی دروازے ہوتے ہیں، تو ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، کیونکہ ماشاءاللہ 11 بھائی اور 11 کے 11 بڑے حسن و جمال والے، اور ظاہر ہے ایک بڑا خاندان، ایک مضبوط نبی کی اولاد، تو ایک ان کی وجاہت تھی، ان کے جمال بھی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ ایک ہی دروازے سے جائیں گے تو نظر لگ جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ الگ الگ جانا تاکہ نظر نہ لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، معلوم ہوا کہ نظر لگنا یہ برحق ہے، اور کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نظر اس کے اوپر پڑے، اور وہ نظر کے اندر وہ ایک زہریلا اثر ہوتا ہے کہ اگر ماشاءاللہ نہ پڑھی جائے تو وہ زہریلا اثر اس چیز کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی کے اندر پہنچا دیتی ہے، یعنی اونٹ مر جاتا ہے تو اس کو کھا لیتے ہیں، اور نظر انسان کو لگ گئی تو وہ موت تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا تعلیم یہ دی ہے کہ تم کسی چیز کو دیکھو اور تمہیں اچھی لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا کرو، تو اس سے جو نظر کا اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور نقصان نہیں ہوتا۔ لہذا انسان کو کوئی نعمت دیکھے، کسی کی بھی کوئی نعمت دیکھے، کوئی اچھی چیز دیکھے، اور اس کو یہ خطرہ ہو، بعض لوگوں کی نظر وہ بہت اس کے اندر اثر ہوتا ہے بہت تیز، خاص طور پہ وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ نقصان ہو جاتا ہے، تو ان کے اوپر تو واجب ہے کہ وہ یہ بات کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ اس نظر کے اثرات سے دوسرے کو محفوظ رکھیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب اس طرح سے وہاں پہ داخل ہوئے اور وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور اس کے بعد ان کو محل میں ٹھہرایا، ان کو رہائش دی، اور رہائش کا انتظام اس طرح کیا کہ سب بھائیوں کو، دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا، اور بنیامین کو اپنے کمرے میں ٹھہرا دیا، اور اس وقت تک ظاہر نہیں کیا تھا کسی کو۔ جب بیٹھے تو بنیامین سے بات کی اور اس کو بتایا کہ بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں، اور کیا حالات ہیں، ابا کے کیا حالات ہیں، گھر کے کیا حالات ہیں، اور وہ سارے حالات ان سے سنے، اور سب حالات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو ہے وہ تم پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، یہ بھائی، انہوں نے کہا کہ جی یہ بھائی آپ کے جانے کے بعد اب مجھے ستاتے ہیں، اب مجھے تنگ کرتے ہیں، وہ حسد اور جلن تو ان کے اندر موجود ہے، تو اب میں ان کا شکار ہوتا ہوں، ابا بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی یاد میں روتے رہتے ہیں۔ وہ حالات انہوں نے بتلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور پھر کہا کہ بھئی ہم ایک تدبیر کریں گے تو آپ کو اپنے پاس ہی روک لیں گے۔ چنانچہ اگلے دن جب ان کو سب کو راشن وغیرہ دے دیا گیا اور سب کو روانہ کر دیا گیا، تو اس دوران میں یہ کیا کہ ایک محل کا ایک پیالہ خفیہ طور پہ وہ بنیامین کے سامان کے اندر باندھ کے چھپا دیا، اور قافلہ روانہ ہو گیا بھائیوں کا۔
جب تھوڑے سے دور پہنچے تو ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، تو پھر ایک پکارنے والے نے، آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ اے قافلے والوں تم چور ہو، انکم لسارقون۔ وہ آ گئے، کہنے لگے کہ ہم نے کون سی چوری کی ہے، آپ کی کون سی چیز گم ہو گئی ہے جو آپ ایسی آوازیں لگا رہے ہیں، ہم تو چور نہیں ہیں۔ کہا کہ اچھا تلاشی دے دو، چور نہیں ہو تو تلاشی دے دو۔ جب تلاشی لی گئی تو سارے بھائیوں کے سامان کھولے گئے، کہیں سے کچھ نہیں نکلا، اور سب سے آخر میں بنیامین کا سامان کھولا تو وہاں سے وہ بادشاہ کا پیالہ برآمد ہو گیا۔ اب یہ ایک امتحان، وہ جو 10 بھائی تھے ان کی تو عزت خاک میں مل گئی کہ بھائی ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارے بھائی نے یہ حرکت کی کہ وہ چوری کی، تو بڑے پشیمان ہوئے، بڑے نادم ہوئے کہ بھئی یہ کیا حرکت کی۔ لیکن انہوں نے اس موقع کے اوپر بھی ایک ایسی بات کہی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک تیر چلایا۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے چوری کی ہے، ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے، یہ تو ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، نہ سوتیلا بھائی ہے، تو اس کا ایک اور بھائی بھی تھا، اس نے بھی پہلے چوری کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ اپنے پھپھی کے ہاں رہتے تھے، ان کو ان سے محبت تھی، ان کو چھوڑتی نہیں تھی۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ بھئی ہم واپس ہمارے گھر پہ ان کو بھیج دیں، تو پھپھی نے چپکے سے ان کو اپنے کوئی ان کا پٹکا وغیرہ تھا وہ ان کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر بعد میں یہ شور مچایا کہ جی ہماری وہ چیز گم ہو گئی ہے بڑی قیمتی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی دستور یہ ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا چیز برآمد ہو تو وہ پھر ہم اپنے پاس ہی بندے کو روک لیتے ہیں، تو یہ دستور ہے، یہ شریعت کا قانون تھا اس زمانے میں، لہٰذا یہ یوسف اب ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ تو وہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا تھا حضرت یوسف کو اپنے پاس روکنے کا۔ تو ان بھائیوں نے اس واقعے کی بنیاد کے اوپر، جو کہ ایک سراسر غلط الزام تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک ایسی بات کہی جو دل کو چھلنی کر دے، سینے کو چھلنی کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بات سنی اور اپنے دل میں یہ بات کہی کہ انتم شر مکانہ، کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، بہت برے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور جو تم بیان دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ تم کسی پہ چوری کا الزام لگاؤ اور جھوٹا الزام ہے، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کس کو تم چور کہہ رہے ہو، اور وہ چور ہے یا نہیں اللہ جانتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بارے میں یہ طے کیا کہ بھئی اب ان کے پاس سے چونکہ ہمارا مال نکلا ہے، لہٰذا اب یہ ہمارے غلام ہیں اور ہم ان کو اپنے پاس روکیں گے، بنیامین۔ تو اب بھائیوں کی سر پہ مصیبت آ گئی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو عہد و پیمان دے رکھا تھا کہ بھئی تم واپس لے کے آؤ گے میرے بیٹے کو، اور یہ بیٹا یہاں پہ جرم کے اندر پھنس گیا ہے، اب یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، تو اب کیا کریں؟ تو پہلے ہی حضرت یوسف کے معاملے میں ایک مرتبہ بھگت چکے تھے، اور اب دوبارہ یہ بنیامین کا معاملہ پیش آ گیا۔ تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپیل کی، اور اپیل یہ کی کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر اپیل کی۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جی ہمارے ابا جان جو ہے نا وہ بوڑھے ہیں، اور بنیامین کے والد بوڑھے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پکڑ لیں اور اس کو چھوڑ دیں کم سے کم،
کیونکہ ہم اپنے باپ سے عہد و پیمان کر کے آئے ہیں، تو اس کو تو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، کہ اللہ کی پناہ، ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جس کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں۔ کوئی بندے پورے تھوڑی کرنے ہیں، بات یہ ہے جس کا جرم ہے اس کو پکڑیں گے، جس کا جرم نہیں ہے اس کو چھوڑیں گے، تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ اب جب بادشاہ نے منع کر دیا تو اب یہ بھائی سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو بہت معاملہ غلط ہو گیا ہے، ابا جان سے عہد بھی کیا تھا، پہلے ہی ایک معاملہ تم یوسف کے معاملے میں غلط کر چکے ہو، وہ الگ ہم نے غلط کام کیا، اور اب یہ بنیامین ہو گئے، اب کم سے کم میں اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھ سکتا، اپنے باپ کو شکل نہیں دکھا سکتا، تو میں تو اب یہیں پہ ہوں، آپ چلے جاؤ اور ابا جان کو بتا دو کہ جی آپ کے بچے نے چوری کی تھی، اب ہمیں تو پتہ نہیں غیب کا کیا معاملہ ہے، اب ایک معاملہ پیش آ گیا، ہمارا اس میں قصور نہیں۔ بہرحال یہ بیٹے آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ بات بتلائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان تھا، اور کتنا شدید امتحان تھا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو امیدوں کا مرکز اور سہارا تھا بیٹا، تو وہ بھی چلا گیا، اور چوری کا الزام لگا جس کے بارے میں حضرت یعقوب کو یہ بات پتہ تھی کہ میرا بیٹا چور نہیں ہے، اور میرا بیٹے کے اندر چوری والی بات نہیں ہے، یقیناً کوئی معاملہ غلط ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بیٹوں کے اوپر ہی شک ہوا، اور فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ بنیامین چوری نہیں کر سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، نبی کی اولاد ہے، چور نہیں ہو سکتی، تو کہا کہ تمہارے دلوں نے کوئی بات بنا لی ہے، تو میں فصبر جمیل، تو اب تو صبر ہی میرا سہارا ہے، اور میں صبر ہی کرتا ہوں، اللہ ہی جو ہے وہ مجھے صبر دے گا۔ اللہ اکبر، صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ یہ بات اس وقت بھی فرمائی تھی، حضرت یوسف کی گمشدگی کے وقت، یہ بات ابھی بھی فرمائی، اور اس کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، اور روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور وہ اپنے دل کے اندر گھٹے جا رہے تھے۔ 40 سال کا زمانہ گزر گیا بیٹے کے فراق میں، یعنی انسان کو صبر آ جاتا ہے بڑے سے بڑے صدمے کے اوپر، لیکن یوسف کی جدائی ایسی تھی کہ اس پہ صبر نہیں آ رہا تھا، دل میں گھٹے جا رہے تھے، اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ قرآن نے اس غم کو بیان کیا ہے، قرآن نے اس درد کو بیان کیا ہے کہ جو ایک باپ جو اللہ کے نبی اور بیٹا جو اللہ کا نبی، اور ان کی جدائی اور ان کے حالات، یعنی دنیا کے حالات اور دنیا کی مشکلات کو اگر دیکھا جائے تو ان نبیوں کی مشکلات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان اور آزمائشیں جو آتی ہیں وہ اللہ کے نبیوں پہ آتی ہیں، کسی پہ نہیں آتی ہیں ایسی آزمائشیں، اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے دکھلایا ہے۔ فقر و فاقہ الگ ہے، تنگی الگ ہے، بچوں کے آپس کے حسد کے معاملات الگ ہیں، اور بچے کی جدائی الگ، اور اس کے 40 سال کے بعد بوڑھے باپ اور اس کے بعد ان کی جدائی الگ، اگلے بیٹے کی جدائی۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو کہنے لگے، بچوں نے کہا، گھر والوں نے کہا کہ جی تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل ہی آپ گھل کر رہ جائیں یا ہلاک ہو بیٹھے۔ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کیوں روتے ہیں، کیوں یاد کرتے ہیں؟ بھائی بہت زمانہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے رنج اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، بس اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب بھی معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج وہ تمہیں سجدہ کریں گے، تو اب وہ تو ابھی تک تعبیر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لیکن کب آئے گا وہ زمانہ، کب ہوگا وہ وقت، کب آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یہ تو معلوم نہیں ہے، امتحان کا زمانہ چل رہا ہے۔ بہرحال یہ جب واقعہ ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں سے دوبارہ کہا کہ بیٹا جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اب یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ اللہ کی شان دیکھیں، 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی بارے میں تلاش کرنے کی بات دل کے اندر آتی ہے اور کہتے ہیں کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، حالانکہ یوسف علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جا، ہونا تو یہ تھا کہ بھائی اپنے بنیامین کو تلاش کرو، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ مشکلات کتنی بھی آ جائیں، آزمائشیں کتنی بھی آ جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کب آ جائے اور کس شکل میں آ جائے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک خط ان کو دیا، اور وہ خط بادشاہ مصر کے نام پہ، اور کہا کہ جی آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، اور بات یہ ہے کہ میں یعقوب ہوں اور بیٹا ہوں حضرت اسحاق کا جو اللہ کے نبی تھے، اور وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، لیکن ہمارے خاندان پہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بڑی آتی ہیں۔ میرے دادا کا امتحان اللہ نے لیا، آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا، اس کے بعد میرے والد کا امتحان اللہ نے لیا، پھر میرا امتحان اللہ نے لیا کہ میرا بیٹا ایک بچپن میں گم ہو گیا، پھر ایک چھوٹا بیٹا جو تسلی کا سامان تھا اس کو آپ نے روک لیا چوری کے الزام میں۔ بات یہ ہے کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں، ہم نبیوں کے خاندان ہیں، ہمارے میں کوئی چور نہیں ہے، نہ ہم میں کوئی چور پیدا ہوا، نہ ہم میں سے کسی نے چوری کی۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میرے بیٹے کو واپس کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے والد کا خط آیا، 40 سال کی جدائی الگ، بھائیوں نے اپنے حالات رکھے اور کہا کہ ہمیں بہت سخت پریشانی ہے، گھر میں مصیبت آئی ہوئی ہے، تکلیف میں ہے، ہم پریشانی میں ہیں، تھوڑے سے پیسے لائے ہیں، اب ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، آپ ہم کو راشن بھی دے دیجئے، مہربانی کیجئے، ہمارے اوپر رحم کیجئے، ہمارے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کو پورے پیسے بھی دے سکیں، اور غلہ بھی ہمیں چاہیے، ہماری تنگی بھی بہت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جب اللہ کا امر پورا ہونا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کیا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جہالت میں پڑے تھے، جب تم جہالت کا شکار تھے، جاہل تھے، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تمہیں معلوم ہے؟ جب بھائیوں نے بادشاہ مصر سے یوسف کا نام سنا، دیکھا ذرا غور سے تو کچھ سمجھ میں آیا
اور کہنے لگے کہ انک لانت یوسف انک لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ ارے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ شک ہوا، دیکھا، اندازہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ یہ اصول بتایا، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، آزمائشوں کے اوپر مشکلات پر صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے رخ نہیں موڑتا، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے، اس کے حالات کو کھول دیتے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ اب بھائیوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا کہ اللہ نے تم کو ہمارے اوپر ترجیح دے دی ہے، ہم ہی یقیناً خطا کار تھے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ فرمایا، اور وہ تاریخی جملہ یہ فرمایا کہ 40 سال کے اتنے طویل عرصے کی مشقتوں اور مشکلات جس کا آغاز ان بھائیوں کی حسد اور جلن سے ہوا تھا، اس کے جواب میں ایک جملہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ کتنا بڑا جگر چاہیے، کتنا بڑا حوصلہ چاہیے، پہاڑ سے بڑا حوصلہ چاہیے کہ آج کوئی ملامت نہیں ہے، آج تمہیں کوئی سزا نہیں ہے، جب کہ سارا اختیار ہے، ساری طاقت ہے، چاہیں تو سارے بھائیوں کو جیل میں ڈلوا دیں، چاہیں تو سب کو قتل کرا دیں، چاہیں تو سب کو لٹکا دیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، آج موقع آیا ہے بدلہ لینے کا۔ نہیں، فرمایا کوئی ملامت نہیں ہے، معاف کر دیا میں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے والوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، اور 10 سال وہاں پر مدینہ منورہ میں آپ رہے۔ اس میں جب آخری زمانے میں فتح مکہ کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا اور آپ نے مکہ کو فتح فرمایا، تو فرمایا میں آج وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم الیوم۔ انہی مشرکین، انہی کفار جو لڑنے پہ آمادہ نہ ہو، جو تلوار پھینک دے، اس کو امن دے دیا، اس کو امن دے دیا۔ مکہ میں قتل نہیں کیا، قتل عام نہیں کیا، مکہ میں خون نہیں بہایا، اپنے مخالفین سے بدلے نہیں لیے، انتقامی کارروائی نہیں کی، انتقام نہیں لیا، حالانکہ وہ حقدار تھے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ نبیوں کے سینے بہت بڑے ہوتے ہیں، نبیوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، نبیوں کے جو اللہ نے صفات دی ہوتی ہیں وہ یہی صفات ہوتی ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهی ابی یأتی بصیرا، کہ جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھائیوں نے لیا اور وہاں سے خوشی خوشی روانہ ہوئے۔ ادھر سے قافلہ روانہ ہوا ہے ملک شام سے 8 دن کا فاصلہ ہے، کوئی 250 میل کا فاصلہ ہے مصر تک۔ قافلہ ملک مصر سے روانہ ہوا ہے ملک شام کے لیے۔ 250 میل کے فاصلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر ملک شام میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 250 میل سے کون؟ اللہ پہنچا رہے تھے۔ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنی پرانی غلط فہمی میں ہی پڑے ہوئے ہیں ابھی تک،
بھائی کہاں یوسف، کہاں اس کی خوشبو؟ کسی نے پوچھا کہ حضرت 3 دن تک خود حضرت یوسف آپ کے بستی کے پاس کنویں میں پڑے رہے، آپ کو خوشبو نہیں آئی؟ وہ 250 میل سے کرتا چلا ہے تو خوشبو آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کبھی اللہ دکھلا دیتے ہیں تو بہت دور کی بات بھی نظر آ جاتی ہے، کبھی اللہ نہیں دکھلاتے تو قریب کی بات بھی نہیں پتہ چلتی، تو یہ تو معجزہ ہوتا ہے۔ تو معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کراتے ہیں۔ تو یہ معجزہ تھا، جب وہاں پہنچے ان کے اوپر کرتا ڈالا ہے اور ان کی بینائی واپس آ گئی، آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ اور اس کے بعد سارا خاندان کہا تھا کہ حضرت یوسف نے کہا تھا کہ ابا جان کو لے کے آنا اور آپ سب اب یہیں پہ آ جاؤ، اللہ نے یہاں پہ آسانی رکھی ہے۔ تو سارا خاندان جو بنی اسرائیل یعنی حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب اور ان کے 11 بیٹے اپنے تمام خاندان سمیت وہ وہاں سے روانہ ہوئے ملک شام سے اور ملک مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، عزت اور تکریم کے ساتھ سارے شہر والوں نے باہر نکل کے ان کا استقبال کیا، ان کو محل میں بلایا، محل میں بلا کے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھلایا، اور اس کے بعد یہ 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، ان کی عظمت اور ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ پچھلی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے تعظیماً سجدہ کرنا جائز رکھا تھا کہ کوئی کسی بڑی شخصیت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ کو ہے، تعظیم کا سجدہ ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے سجدہ تعظیمی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، ھذا تأویل رؤیای، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جیسے میرے رب نے سچ کر دکھایا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا، اور آپ لوگوں کو وہاں دیہات سے اللہ یہاں پر لے آئے تھے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا۔ اپنے ابا جان سے اپنے بھائیوں کی شکوے شکایتیں نہیں کی، اپنے ابا جان سے وہ 40 سال کی جدائی کے مشکلات اور مصائب کے تذکرے نہیں کیے کہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا، میں کنویں میں رہا، پھر میں جیل میں رہا، پھر میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، نہیں، کچھ نہیں کہا بس اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ جو مصیبت پریشانی آئے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف معاملے کو لوٹانا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ دلوں کو پھاڑنے والی بات نہیں کرنی چاہیے، توڑنے والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے سارے خاندان کو وہاں پہ جمع فرمایا، اور ان کو جمع کر کے اس طرح ملک مصر میں آباد فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور اب ان کے یہ 12 بیٹے جو حضرت یوسف کے ساتھ 12 بیٹے تھے، تو یہ کل ملا کے اس وقت 93 افراد تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ پورا خاندان 93 افراد پر مشتمل تھا۔ ظاہر ہے کہ بیٹے پھر ان کی بیویاں ہوں گی، ان کی اولادیں ہوں گی، تو کوئی 93 افراد تھے۔ لیکن اس کے بعد جب پھر یہ وقت گزرتا رہا، حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ملک مصر میں ہی ان کی تدفین ہو گئی، اور پھر آخر میں بنی اسرائیل یہ ساری اولادیں وہاں بڑھتی رہیں مصر کے اندر، پھر یہ ایک پوری قوم بن گئی جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ قوم جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب دعوت دی ہے اور تبلیغ کی ہے اور کہا ہے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو واپس بھیجو تاکہ ملک شام میں جائیں، تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ سے اوپر تھی۔ تو اس طرح سے ملک مصر میں یہ آباد ہوئے، اور پھر آخر میں جب حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا
اور اس کے بعد فرعون کے ساتھ مقابلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ یہ پورا بنی اسرائیل کی قوم پھر یہاں سے ملک شام کی طرف یہ روانہ ہوئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ یہاں پر جو بیان فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کے اندر جو نصیحتیں اور عبرتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے اوپر اس سے سبق حاصل کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ نبیوں کی اچھی صفات، نبیوں کی صفات ہم کو بھی نصیب فرما، اور اے اللہ ہم کو غیروں کی بری صفات سے ہم کو محفوظ فرما۔ اللہ تقوی نصیب فرما، صبر نصیب فرما، للہیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اہم دینی اور اصلاحی موضوعات پر قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل SCD برق کو سبسکرائب کریں۔